دوستو، آج تک آپ نے جناتوں کے بارے میں بے شمار باتیں سنی ہوگی۔ جنات ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی اس پر شک کرے تو شاید وہ انسان کبھی کسی روحانی مخلوقات سے سامنا نہیں کر پایا ہوگا، اس لیے وہ انسان اس پر شک کرتا ہے۔ بھوت پریت، جن جنات کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کئی لوگ جناتوں پر یقین کرتے ہیں تو کئی لوگ اسے محض ایک وہم سمجھتے ہیں یا پھر لوگوں کی گپ شپ، لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنات کے وجود میں کتنی سچائی ہے۔ قرآن مقدس کی زیادہ تر چیزیں آج دنیا والے کھوج کر ثابت کر رہے ہیں، جنہیں قرآن مقدس نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ دوستو، آج یہ ٹاپک جنات سے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی اس معلومات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے نے دشمنی کیوں کی، یعنی ان دونوں کے بیچ میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے بھی اس متعلق کچھ ویڈیوز دیکھی ہوگی، لیکن آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ دوستو، روایت میں ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغا جو بانگ دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سننے کے ٹھیک بعد اذان دے دیا کرو۔ اب مؤذن ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محل کے معصوم مرغے نے بے وقت ہی ایک مرتبہ آواز دے دی۔ دیر رات کو ہی مرغے نے بانگ دے دی، اور مؤذن جس کو بادشاہ سلامت نے حکم دے رکھا تھا تو اس نے بھی حکم کی تعمیل کی، اور مرغے کی آدھی رات کی آواز کو سنتے ہی مؤذن صاحب نے خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے رات میں اذان دی، یعنی بانگ دے دی تھی۔ تو مؤذن صاحب نے اذان دی تو لوگ جاگ گئے، اور اس کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے اس مؤذن کو موت کی سزا سنا دی۔ اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی، جو کہ بادشاہ کی ہر دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہوا۔ اور دوستو، یہ بات کئی بار دیکھی بھی گئی ہے کہ مرغا کئی مرتبہ بے وقت ہی بانگ دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اور اسپیشلی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے بانگ دینے یعنی اذان دینے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ باب العلم حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے ایک سوال کیا کہ یا علی، ہمیں ایک بات سمجھا دیجئے کہ آخرکار مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے جو مرغا بانگ دیتا ہے؟ اس کے مطابق اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ یہ سن کر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو یہ خوب جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی، اور اس زمین پر اس وقت تک جنات رہا کرتے تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارے، تو اس وقت ان جناتوں کو جو اس وقت زمین پر رہ رہے تھے، ان تمام جناتوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اب صرف رات تک ہی رہو، یعنی رات کے وقت تم محدود ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ مرغا جو پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی، اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی
کہ رات کو ختم ہونے پر، یعنی کہ جب رات ختم ہو جائے اور صبح کے قریب آ جائے، صبح کے قریب بانگ دے کر یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ بانگ دے کر، اذان دے کر جناتوں کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھاتے ہیں، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائے۔ میرے دوستو، اس کے بعد مولا علی نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا روب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سن کر، جو صبح صبح ہی بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت مولائے کائنات امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ ایسے شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو شخص کے اندر موجود ہے وہ مرغے کی آواز سن کر اس کے جسم چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغا صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس کے علاوہ شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اضافے کا بھی سبب بن سکے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔